رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7ویں پارے کا رکوع نمبر 10 اور سورہ انعام کا رکوع نمبر 4 میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. خسیرہ یخسرو خسارتاً، خسارہ ہونا، نقصان ہونا. قد کا معنی تحقیق خسارے میں ہو گئے. الذین، یہ جو قد جب لگتا ہے نا فعل ماضی کے ساتھ، تو انگلش میں جو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے، جیسے آئی ہیو ڈن، میں یہ کام کر چکا ہوں، ہی ہیز گون، وہ جا چکا ہے، تو بالکل یہ معنی دیتا ہے. جیسے ہی ہیز گون کو ہم عربی میں کہیں گے قد ذہبہ، تو جو ہی ہیز گون کا مطلب ہوگا وہی قد ذہبہ کا مطلب ہوگا. تو قد خسیرہ، تحقیق خسارہ پا چکے ہیں وہ لوگ، الذین، وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. حتیٰ اذا جاءتہم الساعہ، حتیٰ کا معنی یہاں تک کہ، اذا جب، جاءت یہ ہے تو ماضی، اصل میں جاءت تھا ضربت کی طرح، لیکن ماضی فیوچر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام گویا ہو چکا ہے، یعنی اتنا یقینی ہے کہ گویا ہو چکا ہے، ہوگا تو فیوچر میں. حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب قیامت آئے گی. ساعہ عربی میں اصل میں کہتے ہیں گھڑی کو، یہ جو عام واچ ہے اس کو بھی ساعہ کہا جاتا ہے، تو گھڑی کا مطلب ٹائم. تو الف لام جب اس پر داخل ہو گیا تو اس سے مراد ہے مخصوص ٹائم. جیسے کتاب کا معنی کتاب، الکتاب کا معنی مخصوص کتاب. تو جب وہ مخصوص وقت آ جائے گا، یعنی قیامت کا وقت آ جائے گا، بغتتاً، بغتہ کہتے ہیں اچانک، یہاں تک کہ جب اچانک قیامت آئے گی، قالو، تو یہ کہیں گے، یا حسرتنا، ہائے ہمارا، ہمیں افسوس ہے، علی ما، اس چیز پر، فرطنا فیہا، جس چیز میں ہم نے کمی کی ہے. فرطا یفرطو، تفریطاً کا معنی کمی کرنا، افرطا یفرطو، افراطاً کا معنی زیادتی کرنا. اردو میں آپ نے یہ لفظ سنا ہے کہ نہیں، افراط و تفریط کا شکار ہے، یعنی اعتدال سے ہٹا ہوا ہے، یا تو کبھی مبالغہ کر کے زیادہ کر دیتا ہے یا کبھی کمی کر دیتا ہے، جس کا جتنا حق ہے اتنا نہیں دے رہا. تو یہ کہیں گے، یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی پر، فرطنا فیہا، اس بات پر، فیہا جس میں ہم نے کوتاہی کی، یعنی ہمیں اس قیامت پر افسوس ہے جس کے بارے میں ہم بہت کوتاہی کرتے رہے. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ اٹھائیں گے. يَحْمِلُ حَمَلَ، يَحْمِلُ کا معنی اٹھانا، اوزار یہ وزر کی جمع ہے، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، اوزار اس کی جمع آتی ہے. اردو میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے بھائی، یہ انسٹرومنٹ جو ہوتے ہیں نا جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، اس کو اردو میں اوزار کہا جاتا ہے، کہ مختلف اوزاروں سے ہم یہ کام کریں گے. تو یہ اوزار کا لفظ عربی ہی سے اردو میں آیا ہے. ویٹ کو کہا جاتا تھا، تو پھر یہ کیونکہ جو پلمبر وغیرہ اور یہ جو میکینک ہوتے ہیں ان کے پاس جو اوزار ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کا ایک وزن ہوتا ہے، تو اردو میں یہ لفظ عربی سے اس طرح سے آیا ہے کہ عربی میں بوجھ کو کہا جاتا تھا، تو اردو میں جو بھی بوجھل چیزیں ہیں جو بطور اوزار کے استعمال ہوتی ہیں ان کو اوزار کہا جانے لگا. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھوں کو، عَلَى ظُهُورِهِمْ، اپنی پشتوں پر، ظہر کی جمع ظہور، عَلَى خبردار، ساء ما، کتنی بری ہے وہ چیز، یزیرون جو یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. وزر یوزیرو جو پڑھا جاتا ہے وزر یزیرو، اس کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانا، یہ جو بوجھ اٹھائیں گے کتنا برا بوجھ ہوگا جو یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیاوی زندگی، الا مگر، لعب، کھیل، ولہو، اور لہو، اردو میں لہو کو لہو بھی کہتے ہیں، بیکار، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر ایک کھیل اور تماشا، یوں ترجمہ کر سکتے ہیں آپ اس کا. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، واو کا معنی اور، لام تاکید کے لیے، الدار گھر کو کہتے ہیں، الآخرہ آخرت، آخرت کا جو گھر ہے، خیرٌ وہ بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یتقون جو پرہیزگاری کرتے ہیں. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں. اب دیکھیں یہاں قد جو داخل ہو رہا ہے وہ ماضی پہ نہیں بلکہ مضارع پہ، علیمہ پہ نہیں، نعلم پہ، تو اس لیے یہ پریزنٹ پرفیکٹ کے معنی میں نہیں ہوگا بلکہ عام تاکید ہوگی. قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں،
انہو کہ بے شک بات یہ ہے کہ، یہ جو ہو ضمیر ہے نا بعض دفعہ اس کا معنی آتا ہے بات یہ ہے کہ، اس کو ضمیر شان کہا جاتا ہے. بات یہ ہے، حالت یہ ہے کہ لا یحزنو کا لام تاکید کے لیے، حزن یحزنو کا معنی غم میں ڈالنا، لا یحزنو کالذی غم میں ڈال دیتی ہے آپ کو، الذی وہ چیز، یقولون جو یہ کہتے ہیں. یہاں بھی محذوف ہے، یعنی یقولون بھی وہ چیز جس کے ذریعے یہ بات کرتے ہیں، جس قسم کی یہ باتیں کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے، ہمیں معلوم ہے کہ وہ باتیں آپ کو غم میں ڈال دیتی ہیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِنَّهُمْ تو بے شک بات یہ ہے کہ، فَإِنَّهُمْ تو اصل بات یہ ہے کہ، إِنَّهُمْ بے شک یہ لوگ، لا يُكَذِّبُونَكَ یہ انکار نہیں کرتے آپ کا، یہ آپ کو جھٹلا نہیں رہے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ لیکن یہ جو ظالم لوگ ہیں، بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ یہ جہد یجحدو کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا. یجحدون یہ انکار کر رہے ہیں، بِآيَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ تحقیق جھٹلایا جا چکا ہے، کذب یکذب تکذیباً جھٹلانا، کذبت پیسو وائس سے فعل مجہول ہے، جھٹلائے گئے ہیں، رسل بہت سے پیغمبر، من قبل کا آپ سے پہلے، فصبروا تو صبر کیا انہوں نے، علی ما اس چیز پر، کذبوا جس کے ذریعے ان کو جھٹلایا گیا، یعنی جن باتوں کے ذریعے ان کو جھٹلایا گیا تو اس پر انہوں نے صبر کیا. وَأُوذُوا اور ان کو تکلیفیں بھی دی گئیں، ایذا آذا یوذی ایذا ان اکرم یکرم اکرامن کی طرح، اس کا معنی ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، اذا میل کچیل کو بھی کہتے ہیں، گن کو بھی کہتے ہیں، تکلیف کو بھی کہتے ہیں. تو اوذو اصل میں تھا اوذیو اکرمو کی طرح فعل مجہول. تو ان کو تکلیف بھی دی گئی، حتیٰ یہاں تک کہ اتاہم نصرنا ان کے پاس آ پہنچی ہماری مدد، نصر مدد کو کہتے ہیں. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. بدل یبدل تبدیلاً چینج کرنا، مبدل اس میں فاعل ہے، کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے اللہ کے کلمات کو. وَلَقَدْ جَاءَكَ تحقیق آ چکی ہے آپ کے پاس، مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ مرسل جس کو بھیجا جائے، مرسلین جن کو بھیجا جائے یعنی پیغمبر. تو آپ کے پاس نبا خبر کو کہتے ہیں، آپ کے پاس پیغمبروں کی خبر آ چکی ہے. وَإِن كَانَ اور اگر ہے، کیا ہے، کبورا علیکا یہ بات پہلے کئی دفعہ آ چکی ہے کہ کبورا یکبرو کا معنی ہوتا ہے بڑا ہونا، کبیر سے نکلا ہے. جب اس کے بعد علا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مشقت ہونا، یعنی کسی چیز کو آپ پسند نہیں کرتے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، یہ نماز جو ہے بہت مشکل چیز ہے مگر ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو یہاں بھی یہی مطلب ہوگا، وَإِن كَانَ كَبُورَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ یہ پورا جملہ بنے گا کہ ان لوگوں کا اعراض کرنا، یعنی مشرکین مکہ کا اعراض کا معنی اگنور کرنا، ان کی جو اگنورنس ہے، ان کا جو آپ کی باتوں سے کو اگنور کرنا ہے، اعراض کرنا ہے، اگر یہ بات کبورا علیکا آپ پر بہت شاق گزرتی ہے، آپ اس سے بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں، بہت آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے، تو اللہ کہتے ہیں فَإِنِ اسْتَطَعْتَ اصل میں تھا ان استطاعت، استطاعت سے نکلا ہے. تو اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، کس بات کی استطاعت، ان تبتغی نفقا فی الارض کہ آپ زمین میں ایک سرنگ تلاش کر لیں. نفق سرنگ کو کہتے ہیں، سعودی عرب میں لکھا ہوتا ہے، آپ نے جا کے دیکھا ہوگا جب آپ سرنگ میں جاتے ہیں نا، ان تبتغی نفقا فی الارض، ابتغاء کا معنی تلاش کرنا. تو اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، او سلمن فی السماء سلم کہتے ہیں سیڑھیوں کو، یا آسمان میں کوئی سیڑھیاں تلاش کر لیں جو آسمان تک پہنچتی ہوں، فتأتیہم بآیہ پھر اس کے بعد آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں. عطا یاتی کا معنی آنا، اس کے بعد جب با آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا، پھر آپ لے آئیں بآیتین ان کے پاس کوئی نشانی. آگے یہ جملہ محذوف ہے، یعنی اگر آپ یہ استطاعت رکھتے ہیں کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ بنا لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی بنا لیں اور اس سرنگ یا سیڑھی کے ذریعے کوئی نشانی بڑی لے آئیں ان کے پاس، تو ففعل تو آپ یہ کام کر لیں.
یہ جزا یہاں محذوف ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں شرط بیان کر کے اس کے جو نتیجہ جو رزلٹ ہے اس کو ادھورا چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت واضح ہے. تو تفسیر میں انشاءاللہ اس کا مفہوم بیان کروں گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى, اور اگر اللہ چاہتا لَجَمَعَهُمْ لام تاکید کے لیے جَمَعَهُمْ جمع کر دیتا ان سب کو عَلَى الْهُدَى ہدایت پر, یعنی زبردستی ان کو ہدایت پہ لے آتا. فَلَا تَكُونَنَّ پس آپ ہرگز نہ ہو جائیں مِنَ الْجَاهِلِينَ نا سمجھوں میں سے. یہ خوب سمجھ لیں, جاہل کا مطلب عربی میں ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو اردو میں ہوتا ہے. اردو میں تو جاہل ایک گالی ہے کہ جاہل آدمی جیسے ہم کہتے ہیں نا, عربی میں جاہل کا لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے. جہیل یجہل جہالتاً کا معنی ہوتا ہے کم علم ہونا, نادان ہونا, ناسمجھ ہونا. یہ ہم کہتے ہیں نا نادان نہ بن, اردو میں بھی ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی تو میری بات سمجھ, تو نادان کیوں بن رہا ہے. تو عربی میں یہ نادانی کے لفظ کے لیے بھی جہالت کا لفظ استعمال ہوتا ہے, جیسے ضال کا لفظ گمراہ کے لیے بھی ہوتا ہے, بے خبر کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہاں یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ اے نبی آپ معاذ اللہ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں, یہ قرآن کی منشا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو اللہ زبردستی ان کو ہدایت پہ جمع کر لیتا, پس اے نبی آپ ہرگز ناسمجھوں میں سے نہ ہو جائیں, نادانوں میں سے نہ ہو جائیں. تفسیر میں انشاءاللہ اس کا مفہوم بیان کروں گا. انما یستجیب استجاب یستجیب استجابتاً, اصل میں تھا استجواب یستجویب استجواباً, استخرج یستخرج استخراجاً کی طرح. تو پڑھا جاتا ہے استجاب یستجیب استجابتاً, اس کا معنی ہوتا ہے کسی کی پکار پہ لبیک کہنا. جیسے قرآن میں آتا ہے نا ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. تو استجاب کا معنی جواب دینا, جواب سے ہی نکلا ہے یہ. جواب کو استجواب تھا تو استجواب یعنی جواب دینا کسی کو. انما یستجیب الذین یسمعون, بے شک وہی لوگ آپ کی پکار کا جواب دیں گے, اس پہ رسپانس دیں گے. یسمعون جو سنتے ہیں, وہ لوگ آپ کی بات کو سنیں گے اور اس کا جواب دیں گے. والموتى اور مردے جو ہیں یبعثهم اللہ, اللہ ان کو زندہ کرے گا. ثم الیہ یرجعون, اور پھر وہ اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے. وقالوا اور یہ کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربی, کیوں نازل نہیں کی گئی اس پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیۃ من ربی, اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی. یہاں نشانی سے مراد ہے ہم جو نشانی مانگ رہے ہیں وہ والی نشانی. قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان اللہ قادر, بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے, علی اس بات پر, ان ینزل آیتاً کہ وہ کوئی نشانی نازل کر دے, ان کی فرمائشی نشانی. ولیکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لوگ لا یعلمون جانتے نہیں ہیں. وما من دابۃ اور نہیں ہے کوئی چوپایا, دابہ دبا یا دبو اصل میں تھا دبابا یا دبوبو, اس کا معنی ہوتا ہے زمین پہ یعنی چلنے والا, زمین پہ چلنے والی چیز. تو عام طور پر اس کا اطلاق یہ چوپایوں پر اور یہ جانوروں پر ہوتا ہے. اور نہیں ہے فی الارض زمین میں کوئی چلنے والی چیز. ولا طائر اسی طرح کوئی پرندہ, طار یطیر طیرانا اصل میں تھا ضرب یضرب طیارہ یطیرو, اس کا معنی ہوتا ہے اڑنا. طیارہ اسی سے نکلا ہے, ایروپلین کو طیارہ کہا جاتا ہے عربی میں, اور طائر پرندے کو جو کیونکہ اڑتا ہے وہ. ولا طائر اور نہیں ہے کوئی پرندہ یطیرو بجناحیہ جو اڑتا ہے اپنے دونوں پروں کے ساتھ. جناح پر کو کہتے ہیں, جناحینی تھا اصل میں دو پر. اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے پروں کے ساتھ, الا مگر یہ کہ امم وہ ایک گروہ ہے, امثالکم تمہارے جیسا. امت کی جمع امم آتی ہے, امت گروہ کو کہتے ہیں, اس کی جمع امم. تو یہ جتنے بھی زمین میں جانور چل رہے ہیں یا پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں یہ گروہ ہیں, بہت سارے گروہ ہیں. امثالکم تمہاری مثل, مثل کی جمع امثال آتی ہے, یعنی سب تمہارے جیسے ہیں. تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا. ما فرطنا نہیں کی ہم نے کوتاہی, فی الکتابی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے, من شیء کوئی بھی کوتاہی. ثم الی ربہم پھر یہ سب کے سب اپنے رب کی طرف یحشرون جمع کیے جائیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کا. صم وہ بہرے ہیں, وہ بکمن اور گونگے ہیں. یہ لفظ کئی بار آ چکا ہے صم بکمن. فی الظلمات اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. من یشاء اللہ وہ شخص, شاء یشاء اصل میں تھا شیاء یشیء فتح یفتح کی طرح, لیکن پڑھا جاتا ہے شاء یشاء. من یشاء اللہ وہ شخص کہ اللہ چاہے,
جس کو اللہ چاہتا ہے، یضللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء اور جس کو اللہ چاہتا ہے یجعلہ بنا دیتا ہے اس کو علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ارأیتکم تم ذرا بتاؤ تو صحیح، ان اتاکم اگر آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعہ یا آ جائے تم پر قیامت، اغیر اللہ تدعون تو کیا اللہ کے علاوہ کو تم پکارو گے؟ دعا یدعو پکارنا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں، بلکہ ہوگا کیا، ایاہ تدعون تم پکارو گے ایاہو صرف اسی کو۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو آبجیکٹ کی ضمیر ہے یہ جب پہلے آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے صرف اسی کو، جیسے ایاک نعبد ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نعبدو کا مطلب تیری عبادت کرتے ہیں، اس کو ایاک بنا دیں گے تو صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو ایاہو صرف تم پکارو گے ایاہو اسی کو، فیکشفو پھر وہ دور کر دے گا، کشف کا معنی ہوتا ہے کھولنا، ہٹا دینا، کھول دینا، وہ کھول دے گا اس مصیبت کو، اس مصیبت کو تدعون الیہ جس کی طرف تم اس اللہ کو پکار رہے ہو، ان شاء اگر چاہے گا، وتنسون اور تم بھول جاؤ گے، نسیہ ینسا نسیانن کا معنی بھولنا، وتنسون اور تم بھول جاؤ گے ان چیزوں کو تشرکون جن کو تم شریک کر رہے ہو، یعنی بھی اس اللہ کے ساتھ، یہ بھی معذوف ہے یہاں پہ۔ یہ تو ہمارا جی لفظی ترجمہ ہو گیا، اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آسان رکوع ہے، آپ کو لفظی ترجمے سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق خسارے میں چلے گئے وہ لوگ جو اللہ کی آیات، اللہ کی ملاقات، لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ بھی دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی ہو کے مر کے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ برباد ہو رہے ہیں یہ لوگ، یعنی گویا کہ ہو چکے ہیں برباد۔ وجہ کیا ہے کہ کروڑوں اربوں سال کی ایک زندگی آنے والی ہے، اس زندگی کے لیے یہ کیسے تیاری کرے گا جو اس زندگی کو مانتا ہی نہیں ہے۔ یعنی اس کی مثال ایسے جیسے کسی اسٹوڈنٹ کے پیپر ہونے والے ہیں اور فیس جمع کرا چکا ہے اور فیل ہونے پر اس کا سارا کیریئر تباہ ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پیپر ہونے والے ہیں ہی نہیں، وہ ملتوی ہو گئے ہیں یا وہ کینسل ہو گئے ہیں، تو جب پیپر کا ٹائم آئے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تحقیق برباد ہو چکے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا۔ حالت کیا ہوگی ان کی، حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب قیامت آئے گی، اچانک آئے گی، تو کیا ہوگا، قالوا یہ کہیں گے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہائے ہم افسوس ہے ہماری اس کوتاہی پر جو ہم اس قیامت کے بارے میں کرتے رہے۔ یعنی ہم نے تو سنجیدگی سے اس پہ غور ہی نہیں کیا کہ ہو سکتا ہے اللہ مر کے دوبارہ ہمیں زندہ کر دے، اور یہ جو پیغمبر کی باتیں ہیں، مذہب کی باتیں ہیں، ہو سکتا ہے یہ صحیح ہوں، تو ہم نے اس بارے میں تو کبھی اس ٹاپک کو ہم نے سیریس لیا ہی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں جو لبرل لوگ ہیں ہمارے، وہ ہر بات میں سیریس ہیں، ہر چیز کو اہمیت سے لیتے ہیں، خبروں پہ کتنی دلچسپی لیتے ہیں، پوری رات ٹیلی ویژن کے سامنے، نیوز چینل کے سامنے نیوز سنتے ہیں، حالات حاضرہ سے باخبر رہتے ہیں، کاروباری خبریں رکھتے ہیں، اور قانون کے بارے میں خبروں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ یعنی آج دنیا کا ہر آدمی ہر چیز میں دلچسپی لے رہا ہے، لیکن اس کو یہ بتایا جائے کہ موت کے بعد ایک دن تم نے اٹھنا ہے، اس کی کیا تیاری ہے، تو دنیا میں سب سے فضول ٹاپک یہ ٹاپک سمجھا جاتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہے کہ یہ ابھی تو دنیا میں سب سے فضول ٹاپک سمجھا جا رہا ہے، لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو یہ کہیں گے ہائے افسوس ہے ہماری اس کوتاہی پر جو ہم قیامت کے بارے میں کرتے رہے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور فرمایا یہ اپنی پشتوں کے اوپر بہت بڑے بڑے گناہوں کا بوجھ ڈال کے آ رہے ہوں گے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آخرت کا جو عذاب ہے نا، یہ دنیا میں ہم جو عمل کرتے ہیں نا، اللہ نے اس کو ایک خاص شکل دینی ہے قیامت کے دن۔ جیسے ترازو ہوگا، پھر اس میں نیکیاں لا کے رکھی جائیں گی، تو نیکی کوئی مجسم چیز ہوگی، وہ لا کے اس میں رکھی جائے گی، اس کا ایک باقاعدہ ویٹ ہوگا۔ گناہ بھی ایک شکل کا ہوگا، وہ لا کے باقاعدہ رکھا جائے گا۔ تو یہاں بھی کیا ہوگا کہ گناہوں کے انبار ہوں گے جو ان کی پشت کے اوپر لادے جائیں گے۔ آپ سوچئے کہ کوئی آدمی ریت کی بوری اٹھا کے جا رہا ہو، کتنی ٹینشن میں ہوتا ہے، تو جو اپنے اوپر کروڑوں گناہوں کا بوجھ بورا بھر کے اپنی پشت پہ لاد کے میدان حشر میں چل رہا ہوگا، اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا خبردار سنو، یہ جو بار بار الا اور خبردار جیسے الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے، یہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ تم اللہ کی بات کو ویلیو دو، اہمیت دو۔
جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے نا، کہیں بھی کوئی آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو ایسے ہی اعلان نہیں لکھ دیا جاتا، اس کے پیچھے کوئی ایسا لفظ ہوتے ہیں جس سے لوگ متوجہ ہوں. خبردار کا لفظ، جیسے سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے. تو کہیں بھی آپ جب کسی کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں تو ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. قرآن بھی کہہ رہا ہے الا خبردار سنو ساء ما یزرون، جو بوجھ یہ لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے کتنا ہی برا بوجھ ہے. یہ ساء اور نعمہ کا لفظ جو ہے یہ تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے. نعمہ اچھی چیز میں تعجب کے لیے کہ نعمہ کا معنی کیا ہی زبردست ہوگی وہ چیز، اور ساء کا معنی کیا ہی بری. تو اللہ کو تو تعجب نہیں ہوتا، لیکن اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں، ہمارے انداز میں بات کرتے ہیں، ہمارے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں. گویا کہ اللہ کو بھی تعجب ہو رہا ہے کہ کتنی گندی چیز ہے، کتنے گندے بوجھ ہیں جو انہوں نے اپنے کمر پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. انسان اگر وزن اٹھاتا ہے تو اگر وہ تجارت کے لیے وزن اٹھاتا ہے، کوئی ایسی چیز کا ویٹ اٹھاتا ہے جس میں اس کو فائدہ ہو. لوگ اپنے گھر کا فرنیچر اور گھر کی مختلف چیزیں اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں تو ویٹ تو ہوتا ہے، لیکن ایک خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ میرے استعمال کی چیزیں ہیں، تو وزن اٹھا لیتا ہے انسان. لیکن اس کو پتہ ہے میں اپنی جہنم کا سامان اٹھا کے جا رہا ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں سوچو کتنا ہی برا ہے وہ وزن جو انہوں نے اٹھایا ہوگا. گویا اللہ کو بھی تعجب ہو رہا ہے کہ کتنا برا ویٹ انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور اس وقت غم سے ان کی کیا حالت ہوگی. اب چونکہ ہم جب دنیا کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی یہ ساری باتیں معاذ اللہ ایک لغو معلوم ہوتی ہیں. دنیا میں ہمیں زیب و زینت نظر آئے گی، رونق نظر آئے گی، یہاں بڑی لگژری لائف نظر آئے گی، عیاشی نظر آئے گی، اور مذہب آپ کو برائیوں سے روک رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا کی حیات اور اس کی زیب و زینت اور اس کی رنگ رلیاں انسان کو اللہ کی باتیں سننے سے روکیں گی. تو اللہ نے ایک ضرب دنیا پہ لگائی اور دنیا کی ویلیو ختم کر دی، اور فرمایا کہ یہ جو تمہیں دنیا کی رنگینیاں نظر آ رہی ہیں تو خوب سمجھ لو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے الا سوائے اس کے کہ لعب و لہو، کھیل اور لہو ہے. لہو یعنی ٹائم ویسٹ کرنے والی چیزیں جن کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے. لعب تو العوبہ سے نکلا ہے، العوبہ کہتے ہیں یعنی العوبہ لعب سے نکلا ہے. العوبہ کھلونوں کو کہا جاتا ہے، الاعیب اس کی جمع آتی ہے جس سے بچے کھیلتے ہیں. تو کھیلنے کی چیز ہے، بچے کچھ دیر تفریح کے لیے ان کو کچھ پکڑا دیا جائے تو تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں، اس کے بعد وہی کھلونا اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. اس کا حاصل کچھ نہیں نکلتا، تھوڑی دیر کی تھوڑا سا انجوائے کر لیتے ہیں بس، اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اور لہو کا معنی ہوتا ہے وہ کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، جس کا رزلٹ زیرو نکلنے والا ہے. آپ یوں اس کو تعبیر کر سکتے ہیں. تو ہر لعب لہو ہوتا ہے لیکن ہر لہو لعب نہیں ہوتا. یعنی ہر کھلونا بھی لہو ہی ہے کہ رزلٹ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہر لہو وہ لعب نہیں ہے. بعض دفعہ وہ لعب بھی ہوتا ہے اور لعب کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو لہو میں داخل ہوتی ہیں. تو قرآن کا یہاں بھی انداز کیا ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی زندگی لعب اور لہو ہے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. یعنی پہلے نفی کر رہا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ لعب اور لہو کا دوسرا نام ہے. تو یہاں دنیاوی زندگی سے وہ حیات مراد ہے جس کے پیش نظر آخرت نہ ہو. یعنی دنیاوی زندگی کو قرآن کبھی اہمیت بھی دیتا ہے، قرآن کبھی اس کی ویلیو بھی بیان کرتا ہے، کیونکہ آپ آخرت اسی دنیا میں بنائیں گے. اگر آپ اس دنیا میں ترقی کرتے ہیں آخرت کے لیے تو یہ ترقی تو پھر لہو و لعب نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس دنیا میں محنت کرتے ہیں دنیا برائے دنیا کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے یہ کھلونا بھی ہے اور بیکار بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ختم ہونے والی، فنا ہونے والی ہے. یہ ایک ایسا مشاہدہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، یہاں کوئی شخص کتنی ترقی کر لے، کتنے کمالات کر لے، بالآخر مر کے سب زیرو ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے جو کچھ اس نے دنیا میں کیا، جو پیسہ بنایا، جو اس نے عزت کمائی، تو اس سے اس کو خوشی ہوئی نا. تو ایسا ہی ہے جیسے بچے کو کھلونے سے خوشی ہوتی ہے. تو یہ ہے لعب. اور لہو کا مطلب یہ ہے کہ رزلٹ اس کا زیرو، جب مر جائے گا تو سب ختم، ساری جو اس کی محنت تھی نا وہ دھڑام سے زیرو پہ آ کے ختم ہو جائے گی. ہاں یہاں اگر آپ نے محنت کی، اس لیے محنت کی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں، یہاں میں اگر پیسہ بھی کما رہا ہوں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر پیسہ کماتا ہے، تجارت میں ہے، تاکہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگے، تاکہ وہ صلہ رحمی کرے کہ میں خود بھی اچھا کھاؤں گا تو اللہ کی نعمت کی شکر کی توفیق ملے گی، اور میں لوگوں کو کھلاؤں گا تو کھلانے والا اللہ کو پسند ہے بنسبت مانگنے والے کے. حدیث میں آتا ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے.
تو یہاں اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور آخرت میں جب اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ مجھ سے خوش ہوں. تو پھر یہاں یاد رکھیں دنیا کمانا صرف جائز نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے، اور اس پر بہت ساری احادیث ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے درخت لگایا قیامت تک لوگ، جب تک وہ درخت باقی ہے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو اس کو قبر میں ثواب ملے گا. اور ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تو جس نے ایک انسان کی جان بچائی وہ ایسے جیسے ہزاروں انسانوں کی جان بچائی. تو جو میڈیکل سائنس میں ترقی کرے گا تاکہ لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں تو وہ پھر وہ لہو و لعب نہیں ہے، وہ تو شریعت میں مطلوب ہے. لیکن اگر آپ آخرت کو ہٹا دیتے ہیں تو آپ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے تو پھر آپ بے شک انسانیت کی خدمت کے لیے بھی کر رہے ہوں. قرآن کہتا ہے کرامات ان اشتدت بہ الريح فی یوم عاصف، چونکہ تم نے آخرت کو سامنے نہیں رکھا، اللہ کی رضا کو سامنے نہیں رکھا، تو تم کچھ بھی کر کے جاؤ گے تمہارے مرنے کے بعد سب زیرو ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا. تو بے شک لوگ آپ کی تعریفیں کرتے رہیں لیکن ان تعریفوں کا آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. میت کو کیا اس سے غرض کہ لوگ اس کے بعد اس کی تعریف کریں یا اس کی برائی کریں. آپ کہہ سکتے ہیں انسانیت تو اس سے فائدہ اٹھائے گی، لیکن انسانیت بھی ایک وقت تک فائدہ اٹھائے گی. ایک موت وہ ہے جو آپ کی موت ہے، اس میں آپ نے مر جانا ہے، اس وقت آپ کا کیا کرایا آپ کے حق میں باطل. اور ایک موت اس کائنات پہ بھی آنے والی ہے. تو انسان ترقی کر کے کتنی ہی بلندیوں پہ پہنچ جائے، قرآن ببانگ دہلی اعلان کر رہا ہے کہ میں ایک زلزلہ برپا کر کے اس پوری زمین کو برباد کر دوں گا، ملیا میٹ کر دوں گا میں. تو وہ موت انسانیت کی موت ہوگی. ایک انسان کی موت ہوتی ہے، ایک انسانیت کی موت ہوگی، تو دونوں موتیں آنے والی ہیں اور رزلٹ زیرو ہو جائے گا. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم دنیا کو آخرت کو ہٹا کر جو تم دنیا میں پڑ گئے ہو تو خوب سمجھ لو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ کھیل اور بیکاری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، ہاں جو آخرت ہے، خیرٌ، وہ بہتر ہے، دونوں لحاظ سے بہتر ہے. قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں اللہ کا ارشاد ہے کہ آخرت کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی بہتر اور کوالٹی کے اعتبار سے بھی بہتر. تو اس کوالٹی کیا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی. علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مشہور مفسر گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں مٹی کے گھر دیتا اور مٹی کے برتن دیتا، وہ کچھ جنت نہ ہوتی جو اللہ نے بیان کی ہے، بلکہ ایسے ہی اللہ ہمیں ایک خیمہ بنا کے دے دیتا، لیکن بس یہ کہتا ہے اس میں ہمیشہ رہو گے، تو پھر بھی اس دنیا کے سونے چاندی کے محلات سے وہ بہتر ہوتی کیونکہ ہمیشہ رہتی. اور جب اللہ نے اس کو بنایا بھی یہاں سے اچھا ہے تو پھر سوچیں کہ وہ دنیا کے لحاظ سے کتنی بہتر ہوگی. تو آخرت بہتر ہے اس لحاظ سے کہ ہمیشہ ہے وہ، اور اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ اس میں جو نعمتیں نیک لوگوں کو ملیں گی، جیسے کہ قرآن کہہ رہا ہے خیر للذین یتقون، وہ لوگ جو بچتے ہیں یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے، برائیوں سے، ناجائز خواہشات پوری کرنے سے بچتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت اس دنیا سے کئی گنا بہتر ہے. تو اس لیے اس آخرت کو سامنے رکھ کر اس دنیا کو فوکس کیا کرو. اگر وہ آخرت کو سامنے رکھے بغیر آپ دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں تو یہ اللہ و لعب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. افلا تعقلون، قرآن کہہ رہا تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی فا سے پہلے اکثر جملہ محذوف، اکثر کیا ہمیشہ ایک جملہ محذوف ہوتا ہے، یعنی اب بھی تم دنیا میں لگے رہو گے اور آخرت کا انکار کرو گے کہ اب بھی عقل سے کام نہیں لوگے. قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، اتنا کچھ سننے کے بعد بھی یہ دنیا میں لگے رہتے تھے اور فرمائشی مطالبے کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں ہمیں یہ معلوم ہے کہ جس قسم کی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں وہ باتیں آپ کو غم پہنچاتی ہیں، تو آپ غم نہ کریں. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ، دیکھیں یہ جو اِنَّا سے پہلے جب فا آتا ہے نا، فَإِنَّا، تو اکثر یہ ایک علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. علت کا مطلب یہ کہ یہ جو پیچھے دعویٰ کیا گیا ہے اس کی وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں. دعویٰ کیا کیا گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی باتیں آپ کو غمزدہ کرتی ہیں، ہمیں پتہ ہے، تو آپ اپنا غم کیسے دور کریں، یہ سوچ کے دور کریں. یعنی وجہ یہ ہے جس میں آپ غور کریں گے تو غم آپ کا دور ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کا انکار نہیں کر رہے ہیں، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ، یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں. تو آپ کیوں غمزدہ ہو رہے ہیں؟ ان کا جھگڑا آپ سے نہیں ہے، ان کا جھگڑا ہم سے ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ یہ تو خدا سے جب آخرت کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، آپ کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں،
تو آپ یہ سوچ کے تسلی کیا کریں کہ بھائی میں تو پیغمبر ہوں, میرا تو کام پیغام پہنچانا ہے, پھڈا تو ان کا اللہ سے ہو رہا ہے, تو میں کیوں غم زدہ ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں, بہرحال انسان کی نیچر ہے کہ جب اس کے دعووں کا انکار کیا جائے تو اگرچہ نبی کو یہ معلوم ہے کہ یہ اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں, لیکن بہرحال پیغمبر انسان تھے, یہ نیچر ہے انسان کی کہ جب بھی وہ کوئی دعویٰ کرے اور وہ دعوے میں وہ سچا ہو, لوگ اس کے دعوے کو قبول نہ کریں تو انسان کو بہرحال تکلیف ہوتی ہے. تو جو تکلیف آپ کو یہ سب کچھ سوچنے کے باوجود ہو رہی ہے, اس پہ قرآن کہتا ہے, آپ کو تسلی دیتا ہے, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کا انکار کیا گیا ہے. فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا, اس انکار پر انہوں نے صبر کیا. وَأُوذُوا, اور آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کو تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں. حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا, یہاں تک کہ ہماری مدد آ پہنچی. تو یہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد ہی اللہ کی مدد آئے گی. آپ کو تکلیف بھی ہوگی, آپ کو یہ اذیتیں بھی پہنچائیں گے, اور آپ کی مدد لازمی ہوگی. کیوں؟ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ, اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہاں کلمات سے مراد ہے کلام, کیونکہ کلام کلمات سے مل کے ہی بنتا ہے, اور ویسے بھی عربی میں جو قرآن کی اصطلاح میں کلمہ اور کلام میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اللہ کے جو کلام ہے, جو اللہ کی باتیں ہیں, وہ پوری ہو کے رہیں گی. کیا مطلب؟ اللہ نے جو آپ سے مدد اور نصرت کے وعدے کیے ہیں ان کو کوئی چینج کر نہیں سکتا, آپ کی مدد لازمی آئے گی. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ, اور پیغمبروں کی خبریں تو آپ کے پاس آ چکی ہیں. ہم نے موسیٰ کا واقعہ بھی آپ کو سنایا, عیسیٰ علیہ السلام کا بھی, ابراہیم علیہ السلام کا بھی. تو آپ ان کے واقعات میں غور کر کے بھی صبر کریں کہ کیسی کیسی آزمائشوں میں ان کو ڈالا گیا, بالآخر اللہ کی مدد ان کے ساتھ آئی ہے. حدیث میں آتا ہے بعض دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی سخت تکلیف دہ بات سنتے نا لوگوں سے, تو آپ کا چہرہ غضبناک ہو جاتا. تو آپ فرماتے رحم اللہ موسیٰ, اللہ موسیٰ پر رحم کرے, قد اوذی اکثر من ھذا, موسیٰ کو تو اس سے بھی زیادہ بنی اسرائیل نے ستایا تھا. یعنی اپنے ہی لوگوں نے اتنا ستایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, تو انہوں نے کیسے صبر کیا. تو وہ یہی بات تھی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں غور کرتے تھے, پھر صحابہ سے بیان بھی کرتے تھے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, تیسری تسلی, یعنی قرآن نبی کو تسلیاں دے رہا ہے نا. پہلا لفظ قرآن نے کیا استعمال کیا کہ بھائی ہمیں پتہ ہے کہ ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں, تو ایک بات تو یہ سوچا کریں ان کی دشمنی آپ سے نہیں بلکہ اللہ سے ہے. دوسری بات یہ سوچا کریں کہ یہ تکلیفیں ہونا, آزمائشیں آنا, یہ تمام پیغمبروں کے ساتھ ہے, تو آپ کے ساتھ بھی ہوگا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو جو چیز ہمیشہ سے ہوتی آتی ہے, سب کے ساتھ ہو, انسان کو اس پہ تکلیف نہیں ہوتی. تیسری بات آپ نے کیا کرنا ہے, پچھلے پیغمبروں کے واقعات میں غور کرنا ہے. چوتھی چیز قرآن بیان کر رہا ہے کہ ایک اور کام آپ نے کرنا ہے. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اگر ان کا اعراض کرنا پھر بھی آپ پہ بہت شاق گزرتا ہے, تو آپ ایک کام کریں. وہ کام کیا ہے؟ ان استطاعت ان تبتغی نفقا فی الارض, یہ مانگتے ہیں نا, نشانیاں مانگتے ہیں, جیسے کہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے, کہہ رہے ہیں ہم جو نشانی کہہ رہے ہیں وہ لے کر آئیں. تو پھر آپ ایسا کریں کہ اگر آپ میں اس کی طاقت ہے کہ آپ زمین میں ایک سرنگ بنا کے چلے جائیں, زمین کی تہہ تک جا کر وہاں سے کوئی نشانی لے آئیں. او سلمن فی السماء, یا آپ ایسا کریں, یہ جو کہتے ہیں آسمان سے ہمیں کتاب اترتی بھی نظر آنی چاہیے, تو آپ سیڑھی لگائیں آسمان میں اور اس پہ سوار, اس پہ جائیں, چڑھ کے آسمان تک پہنچیں. فتاتیہم بآیہ, پھر اس کے بعد آپ کوئی وہاں سے نشانی لے کر آئیں. تو اگر آپ میں یہ استطاعت ہے یہ کچھ کرنے کی, ففعل, تو آپ یہ کام کر لیں. یہ آگے سارا کلام محذوف ہے, ظاہر ہے آپ میں اس کی استطاعت نہیں ہے. آپ وہی معجزہ دکھا سکتے ہیں جو اللہ آپ کے ہاتھ پہ ظاہر کرے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آتے تھے نا مشرکین, یہ کہتے تھے یہ کر کے دکھائیں, یہ کر کے دکھائیں, تو ظاہر ہے آپ کر نہیں سکتے تھے. تو آپ یہ چاہتے تھے کہ پھر اللہ ان کے مطالبے پر میرے ہاتھ پہ یہ معجزہ ظاہر کر دے. یعنی مشرکین آ کے کہتے تھے آپ یہاں سے اشارہ کریں اور نہریں جاری ہو جائیں, یعنی زمین سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چاہتے تھے کہ اللہ تو میرے ہاتھ پہ ایسا کر دے, ظاہر یہ ان کی فرمائشی مطالبات پورے کر دے. تو وہ ہوتے نہیں تھے, تو نبی کو پھر تکلیف ہوتی تھی, ایک نیچرل ہے یہ. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے بس میں معجزے ہیں نا, تو آپ پھر جائیں زمین میں سرنگ بنائیں اور آسمانوں پہ سیڑھیاں لگا کے چڑھ جائیں اور کتاب لے کر آئیں آسمان سے, ان کو دکھا دیں. جب یہ ممکن نہیں ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ معجزہ ظاہر کرنا میرے ہاتھ میں ہے, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس پہ آپ غم کیوں لے رہے ہیں؟ یعنی جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی اس پہ انسان ٹینشن نہیں لیتا. وہ کہتا ہے بھائی وہ صاف کہہ دیتا ہے بھائی میرے بس میں نہیں ہے یہ. اللہ اگر دکھانا چاہے گا تو دکھا دے گا, نہیں دکھانا چاہے گا تو نہیں دکھائے گا, تو یہ چیز مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہو؟
یہ ایسے ہی ہے نا، ہم جیسے کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کسی کا کوئی مریض ہے، بیمار پڑا ہوا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، تو ہر طرح کا علاج کر کے دیکھ لیا، شفا نہیں مل رہی، تو پھر بھی وہ غم زدہ بیٹھا ہوا ہے، تو ہم اس سے کیا کہتے ہیں؟ بھائی تیرے پاس اگر کوئی جادو ٹونا ہے، کچھ جادو کے زور سے تو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے تو کر لے، ظاہر ہے نہیں کر سکتا، تو ہم کہتے ہیں بھائی پھر صبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو یہی انداز ہے قرآن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کا کہ آپ نہ تو زمین میں سرنگ بنا کے زمین کی تہہ تک جا سکتے ہیں، نہ آپ آسمان پہ سیڑھیاں لگا کر آسمان سے کوئی کتاب دکھا سکتے ہیں۔ تو جب یہ کوئی کام اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں، ظاہر ہے نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ ان کے بیہودہ مطالبات پر میں معجزے نہیں دکھاؤں گا، یہ میرا اٹل فیصلہ ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ اگر چاہتا نا ان سب کو ہدایت دے دیتا، معجزے دکھا دکھا کے ان کے دلوں کو ہدایت کی طرف چینج کر کے، جس سے آپ کا غم ختم ہو جاتا۔ آپ کی خواہش یہ کہ ساری دنیا کے سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں، مشرکین مکہ سارے مسلمان ہو جائیں، یہودی سارے مسلمان ہو جائیں اور قرآن پر ایمان لے آئیں، تو اللہ چاہتا تو یہ سب کام اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ سب کو زبردستی ہدایت پہ لا سکتا ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ نادانی والوں میں سے، نادان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ یہ نادانی کی بات ہوگی کہ اللہ سب کو زبردستی مسلمان بنا دے اور اللہ آپ کے ہاتھ پہ ان کے فرمائشی مطالبات پیش کرنا شروع کر دے، یہ نادانی کی بات ہوگی، کیونکہ اس میں پھر آزمائش ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اختلاف رہے، کچھ ایمان لائیں، نیک لوگوں کو جنت ملے، اور کچھ اس آزمائش میں ناکام ہو جائیں جس کی وجہ سے ان کو سزا ملے، اللہ کی قوت غضبیہ کا اظہار ہو، اور جو ہدایت چاہتا ہے اس کو ہدایت ملے، جو اندھا بہرا بن کے بیٹھا ہوا ہے، دنیا میں لگا ہوا ہے، وہ ناکام ہو جائے، تو اس کو ناکام کرنا اللہ چاہتے ہیں۔ تو اے نبی، جب اللہ آپ کی اس خواہش کو پورا کر سکتا ہے کہ سب کو زبردستی ہدایت پہ لا سکتا ہے تاکہ آپ کا غم ختم ہو جائے، اس کے باوجود بھی نہیں لا رہا، تو پھر اس کا مطلب اللہ کی منشا یہی ہے کہ کچھ آپ کو مانیں گے، کچھ لوگ نہیں مانیں گے۔ تو جو اللہ کی منشا ہے آپ کو بھی اس پہ راضی ہونا چاہیے، یہ مطلب ہے۔ اس پہ آپ کا راضی نہ ہونا یہ نادانی کا کام ہے، تو آپ نادان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں۔ آگے مسئلہ کہ یہ ہدایت میں کیوں نہیں آتے؟ اتنی زبردست دلائل ہیں قرآن کے، اتنی واضح نشانیاں ہیں، تو یہ ہدایت میں آتے کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کا قرآن جواب دے رہا ہے انما یستجیب الذین یسمعون، آپ کی پکار پر وہ لوگ لبیک کہیں گے جو سنتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ محاورہ ہے، جو سننے والے لوگ ہیں انہی کو سمجھ میں آتا ہے، جو سنتے ہی نہیں ہیں، یہ نہیں کہ وہ بہرے تھے، یعنی حق بات سننے کی ان میں صلاحیت ہو، وہ لوگ آپ کی پکار پہ لبیک کہیں گے۔ والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ ترجعون، اور مردوں کو تو اللہ قیامت میں زندہ کرے گا اور وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس آیت کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ جو آپ کی بات سننا چاہیں گے وہ جواب دیں گے، آپ کی پکار پر لبیک کہیں گے، اور پھر قیامت میں اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور ایسے لوگوں کو اللہ قیامت میں اجر دے گا۔ اور جو آپ کی بات نہیں سننا چاہتے، اللہ تمام مردوں کو قیامت میں زندہ کرے گا، تو ایسے لوگوں کو اللہ خود ہی سزا دے دے گا، لہذا آپ کو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جزا و سزا آخرت میں اللہ خود ہی کر دے گا، کس کو کیا سزا دینی ہے، کیا اجر دینا ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ انما یستجیب الذین یسمعون، سنتے وہی لوگ جو سنتے ہیں وہی جواب دیتے ہیں، اور مردوں کو تو اللہ قیامت کے دن زندہ کرے گا، ان میں ابھی زندگی نہیں ہے، وہ نہیں سنتے، تو یہ بھی مردوں کی طرح ہیں۔ یعنی ہم عام زبان میں بھی اس طرح کے محاورہ استعمال کرتے ہیں نا کہ بھئی جو زندہ آدمی ہے وہ سنے گا، جو بہرا ہے وہ تو جب تک اپنا علاج نہیں کرے گا اس میں تو سننے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں ہوں گی۔ یوں ہم اس طرح لوگوں کو سمجھاتے ہیں بات، یہ عام محاوروں میں بھی اس طرح سمجھایا جاتا ہے، بھئی بہرے لوگوں کو تو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے اندر جب تک کان ان کے بحال نہیں ہوں گے ان کو کہاں سنائی دے گا۔ تو اللہ گویا ان کو مردوں کے مقابلے میں ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے مردے کے سامنے آپ کھڑے ہو کر اس کو ہدایت کی باتیں کرتے نا، اس کے کخ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ وہ جواب دے گا آگے سے، وہ تو بیچارہ لیٹا رہے گا، اس کو دائیں کروٹ لٹائیں بائیں کروٹ لٹائیں، وہ تو جب قیامت میں اللہ اس میں زندگی دے گا اسی وقت اس کے ہوش و حواس صحیح سالم ہوں گے اور وہ چلے گا پھرے گا اور بات چیت کرے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کی بات سنے گا وہی آپ کی بات کا جواب وہی دے گا جس میں سننے کی صلاحیت ہے، اور مردے جو ہیں جن میں سننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ان کو تو اللہ قیامت میں زندگی دے گا، پھر اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اس وقت تک مردوں سے امید نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ آپ کی پکار پر لبیک کہیں گے، تو یہ بھی مردوں کی طرح ہیں، ان سے بھی یہ امیدیں نہ لگائیں کہ یہ آپ کی پکار پر لبیک کہیں گے، اور ایسی چیز میں آپ پریشان نہ ہوں۔
پھر آگے جن باتوں پہ نبی کو غم ہوتا تھا قرآن اس بات کا تذکرہ کرتا ہے. وقالو یہ لوگ کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربی کہ نبی پر کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی, یعنی وہ نشانی جس کا یہ مطالبہ کرتے ہیں. نشانیاں تو بہت نازل ہوئی تھیں جس کا قرآن نے بھی تذکرہ کیا, یعنی ان کے فرمائشی نشانیاں نازل کیوں نہیں ہوتی. تو اے نبی آپ ان کو جواب دیں ان اللہ قادر علی ینزل آیا, اللہ کو قدرت ہے کہ وہ نشانی نازل کر دے. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں, یعنی انجام کو نہیں جانتے کہ جب فرمائشی نشانیاں نازل ہوتی ہیں تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد تمہیں مہلت نہیں ملے گی. اگر تم ایمان نہیں لے کر آئے تو اللہ کا اٹل قانون ہے, اللہ تباہ و برباد کر دے گا. تو تمہاری ہی حکمت فائدہ ہے, مصلحت ہے, تمہیں سوچنے کا موقع ملا ہوا ہے. تو یہ اللہ کا ایک, جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر بھی ہے کہ جب کوئی قوم کسی خاص قسم کا معجزہ مانگتی ہے پیغمبر سے اور پیغمبر وہ معجزہ دکھا دیتے ہیں تو حجت ایسی تمام ہو جاتی ہے کہ پھر غور و فکر کا راستہ بند ہو جاتا ہے. یہ ہمارا رکوع نمبر 4 اور 10, اس کا آیت نمبر 37 تک تفسیر ہو چکی ہے. انشاءاللہ وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے, تو اگلی ایپیسوڈ میں وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحہ, یہاں سے میں انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کروں گا. سورہ انعام کا رکوع نمبر 4 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 10. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے.